اللہ رب العزت اس کو صلہ یہ دیتا ہے کہ وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت کے اندر اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و احادیث کے اندر مذکور ہیں۔ ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر اس عظیم کام کو دائمی طور پر لینا چاہیے، اور اگر قبر کے اندر ہمیں کوئی چیز کام نہ بھی آئے گی تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ایک ذریعہ بنے گا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ماشاءاللہ علامہ محمد معظم المدنی صاحب کی یہ کاوش ہے اور یہ محنت ہے کہ جو ایک بہت ہی اچھے انداز سے ہفتہ وار درس قرآن کو نظام کے ساتھ چلا رہے ہیں، اور واضح بات ہے یہ ان کا اکیلے کا کام نہیں ہے، آپ سب نے تعاون کیا، ان کے دستے بازو بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ایک دن آئے گا کہ یہ ایک ایسا عظیم الشان درس قرآن بن جائے گا کہ پورے علاقے کے اندر لوگوں کی زبان پہ جاری ہوگا کہ اتوار والے دن عصر کے بعد فلاں جگہ پہ درس قرآن میں لازمی ہم نے شرکت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، اس کی آپ کے سامنے میں قرآن پاک کی جو تفسیر ہے وہ ملحوظ خاطر رکھتا ہوں۔ سورہ ضحیٰ یہ مکہ پاک میں نازل ہوئی، ایک روایت یہ بھی ہے کہ مدینے میں نازل ہوئی، لیکن اولا قول یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 11 آیتیں ہیں، ایک اس کا رکوع ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی بھی صورت ہے، کوئی بھی آیت ہے، اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے۔ اب ہم یہ محفل کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات ہیں۔ آپ نے یہاں پہ مسجد بنائی، اس مسجد اس جگہ پہ بنانے کی بھی پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات تھی جس کی وجہ سے آپ نے یہ مسجد بنائی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کوئی بھی آیت ہے، کوئی بھی صورت ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اور سورہ ضحیٰ کی جو نازل ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر کچھ دنوں کے لیے وحی کا نزول بند ہو گیا کہ حضرت جبریل آپ کے پاس نہیں تشریف لاتے تھے۔ جب اس بات کا علم کافروں کو ہوا تو ان کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ ادھر سے رسول اللہ نے اپنا دین کا پیغام پہنچانا تھا، اب کافروں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنے دینا شروع کر دیا کہ آپ کو آپ کے رب نے اکیلا چھوڑ دیا کیونکہ وہی تو نہیں آ رہی۔ تو پھر کافروں کا یہ اعتراض جو تھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کو اس نے تھوڑی سی تکلیف دی، آپ نے تھوڑا محسوس فرمایا۔ جب آپ نے محسوس فرمایا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو حضور کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس صورت کو لے کر جاؤ۔ اب جب حضرت جبریل امین رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا، اے جبرائیل اتنا دن ہو گئے آپ نہیں آئے، کیا آپ برداشت کر گئے تھے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا دل تو بڑا چاہتا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں، آپ کا دیدار کروں، لیکن میں رب کا حکم کا پابند ہوں، اس وجہ سے میں نہیں آیا۔ تو اللہ نے ان کافروں کے منہ پر تماچا مارنے کے لیے سورہ ضحیٰ کو نازل فرمایا۔ اچھا، جس چیز کا کافروں نے انکار کیا، جس کا انہوں نے اعتراض کیا
کہ اللہ نے آپ کو اکیلے چھوڑ دیا. اللہ رب العزت نے اس چیز کا جواب دینے کے لیے پہلے حضور کی 2 قسمیں اٹھائی ہیں. اب قسم کی اہمیت کیا ہے؟ قسم کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے نا، مثال کے طور پر کسی نے آپ کا قرضہ دینا ہے، وہ بندہ نہیں مان رہا. جب نہیں مانتا نا تو پھر آخری بات کیا ہوتی ہے؟ تو قسم اٹھا لے، بات ختم ہو جائے گی، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، قسم اٹھا لے. اور ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی یہی ہے کہ جاؤ میں قرآن کے اوپر پیسے رکھتا ہوں، آپ اٹھا لو، اور کچھ بھی نہیں کہوں گا. قسم کی اتنی ویلیو ہے. اب اللہ رب العزت کافروں کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے اس نبی کی قسمیں اٹھا رہا ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے. کیا فرماتا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، تیری کالی کالی زلفوں کی قسم. یہ 2 قسمیں اٹھا کر رب نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، کہ تیرے رب نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. اب والضحیٰ اور واللیل اذا سجا، اس کی تفسیر کے اندر چند اقوال آتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ والضحیٰ سے مراد ہے چاشت کا وقت. اب جب سورج چاشت کا وقت ہوتا ہے نا، سورج کو ہر بندہ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے، بڑی میٹھا ہوتا ہے اس وقت، ہر بندہ بڑی آسانی کے ساتھ جتنی دیر دیکھتا رہے دیکھ سکتا ہے. جب چاشت کے وقت سے تھوڑا سا اوپر جاتا ہے تو اس کی روشنی کے اندر گرمائش پیدا ہو جاتی ہے، سختی پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کی قسم اٹھائی کہ حضور کا چہرہ اتنی حسین و جمیل تھا کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا. اس لیے اللہ نے فرمایا والضحیٰ، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم. ایک قول. دوسرا قول یہ ہے کہ والضحیٰ سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، جس کو ہم 12 ربیع الاول کہتے ہیں. اور واللیل اذا سجا، لیل سے مراد معراج کی رات ہے. یعنی رب دونوں چیزوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے. محبوب مجھے تیری ولادت کے دن کی بھی قسم، مجھے تیری معراج کی رات کی بھی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ تجھے تیرے رب نے اکیلا نہیں چھوڑا. اب اگر صرف اس صورت کے والضحیٰ کے لفظ کی طرف چلے جائیں تو احادیث اس بات کی شاہد ہیں کہ اللہ پاک نے رسول اللہ علیہ السلام کو جو حسن عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا فرمایا ہی نہیں. بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ کل قمر لیلۃ البدر، کہ رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح تھا. آپ فرماتے ہیں کہ لا ارا مثلہ ولا بعدہ، یہ جو حضور کا چہرہ تھا آج سے پہلے نہ میں نے کسی کو دیکھا تھا اور حضور کے بعد نہ کسی کو دیکھا ہے. اتنا حسین و جمیل چہرہ تھا. اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بات ہی ختم کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ جیسا اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا فرمایا ہے اسی طرح کوئی ماں بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتی، اتنا حسین و جمیل آپ کو چہرہ عطا فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس وقت یہودی تھے، یہودی کے بہت بڑے بندے تھے. جب رسول اللہ علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینے میں آئے، تشریف لے آئے، تو یہودیوں کو بھی پتہ چلا کہ ایک نبی آیا ہے مدینہ کے اندر. اب ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کو اپنا سربراہ بنا کر بھیجا کہ آپ جاؤ اس نبی کے سامنے اپنے سوالات رکھنا، پوچھنا کہ اگر ان سوالوں کا جواب وہ دے دے تو مان لینا کہ وہ سچا نبی ہے، اگر سوالوں کے جواب نہ دے تو پھر مان لینا وہ سچا نبی نہیں ہے. عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بھی بڑا بندہ تھا، اس کو گھمانڈ تھا. وہ آیا حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں. اب اللہ کا نبی بیٹھا ہوا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ نے اسی وقت اندازہ لگا لیا. آپ فرماتے ہیں کہ رأیت وجہ رسول اللہ لیس بوجہ الکذاب، جو میں نے چہرہ دیکھا ہے یہ چہرہ کبھی جھوٹ بول بھی نہیں سکتا. اللہ نے آپ کو اتنا حسین و جمیل عطا فرمایا. تو رسول اللہ علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے
اللہ نے دو قسمیں اٹھائی کہ محبوب تیرے چہرے کی بھی قسم، تیری کالی کالی زلفوں کی بھی قسم ہے، ماں ودعک ربک وما قلی، کہ تیرے رب نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ امام زرقانی اور امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مدنی دور تھا، رسول اللہ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے آپ سیر کے لیے چل پڑے۔ آپ کی کوئی روٹین نہیں تھی، روزانہ نہیں جاتے تھے، بس اس دن حضور نے مسجد کے اندر نماز پڑھا کے سیر کے لیے چل پڑے۔ آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی ہیں۔ اب چلتے چلتے ایک ریگستان آیا، اس ریگستان کے اندر حضور نے دیکھا خیمے لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف کچھ اونٹ چر رہے ہیں۔ اب ان اونٹوں کے اندر ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا جو حضور کو پسند آ گیا۔ اب جو عربی لوگ تھے، جس بندے کے پاس بھی سرخ رنگ کا اونٹ ہوتا تھا وہ بہت بڑے مہنگے داموں کے اندر بیچا کرتا تھا۔ اب اللہ کے نبی کو اونٹ پسند آ گیا، آپ نے اس قافلے کے سردار سے بات کی، بھئی آپ نے اونٹ بیچنا ہے۔ اب قافلے والوں نے اونٹ بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن جب حضور کے چہرے کو دیکھا انہوں نے کہا ہم اونٹ بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اونٹ بیچنے کے لیے تیار ہو گئے وہ۔ اب حضور کریم علیہ السلام تو سیر کرنے کے لیے نکلے تھے، آپ کے پاس کچھ رقم تو نہیں تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں رقم نہیں ہے، اونٹ کی قیمت طے کر لیتے ہیں، آپ کو اونٹ کی قیمت میں کچھ وقت کے بعد دے دوں گا، ادھار دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی، آپ سارا کچھ نظام کر لیتے ہیں۔ اب اونٹ کی قیمت طے ہو گئی۔ اب حضور کریم علیہ السلام بھی اور آپ کے اصحاب بھی اونٹ کو لے کر جا رہے ہیں۔ جب حضور چلے گئے تو وہ قافلے والے حضور کے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ اب جب حضور کریم علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، نظر نہیں آ رہے، اب قافلے والے آپس کے اندر باتیں کر رہے ہیں، یار دیکھیں ادھار چیز اس بندے کو دی جاتی ہے جس کو کوئی نام بھی علم پتہ ہو، اس کا گھر بھی پتہ ہو اور سارا کچھ پتہ ہو۔ جس کو آپ نے اونٹ ادھار کے طور پر دیا ہے اس کو تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، اس کا گھر بھی نہیں جانتے، اس کا نام بھی نہیں جانتے، اور ضمانت کے لیے کوئی بندہ بھی نہیں لیا۔ ابھی اسی طرح کسی بندے نے قافلے والوں نے کوئی سوال کیا، انہی قافلے والوں میں سے ایک بندہ بول پڑا، اس نے کہا یار آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، میں تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اللہ نے اس کی آنکھوں کے اندر نور رکھا تھا وہ کسی اور کے اندر رکھا ہی نہیں تھا۔ اسی قافلے والوں میں سے ایک اور بندہ بول پڑا، اس نے کہا یار میں تو اس کی کالی کالی زلفوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اللہ نے جو اس کی زلفوں کے اندر خم رکھے تھے وہ کسی اور نبی کی زلفوں میں خم رکھے ہی نہیں تھے۔ یہ قافلے والے باتیں کر رہے تھے۔ یہ بات جب تھوڑی سی بڑی نا، آوازیں تھوڑی سی بلند ہوئی، تو ساتھ خیمے کے اندر ایک بی بی رہتی تھی جو اس قافلے والے سردار کی بیوی تھی۔ وہ قافلے والے سردار کی بیوی خیمے کے پردے کو ہٹا کر اس نے کہا اوے قافلے والے خاموش ہو جاؤ، انا زامنۃ لسامانی جامالکم لا یغادر بکم، اگر اس شخص نے اونٹ کی قیمت ادا نہ کی تو اس کی اونٹ کی قیمت میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب قافلے والے پریشان ہو گئے، بھئی ہم نے تو اس بندے کو دیکھا ہے اور ہم نے اسے بات کی ہے، ہم نہیں پہچان سکے، یہ پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کیسے علم ہو گیا؟ تو قافلے والوں نے پوچھا بھئی آپ کو کیسے علم ہو گیا؟ اس بی بی نے جواب دیا کہ جب وہ نبی آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، میں نے پردہ ہٹایا تھا، میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی تھی، میں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ جس کا اتنا حسین و جمیل چہرہ ہو وہ کبھی جھوٹ بول بھی نہیں سکتا۔ اب یہی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ادھر سے حضور کے صحابہ اونٹ کی قیمت بھی لے کے آ گئے اور کچھ کھجور بھی لے کے آ گئے، اور قافلے والے کے سردار کو بلایا۔ سردار نے پوچھا کہ وہ نبی رہتا کہاں پہ ہے؟ تو حضور کے اصحاب نے بتایا کہ فلاں جگہ کھجوروں کے تنوں کے نیچے ان کی جگہ ہے، وہ وہیں پہ رہتے ہیں۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہمیں اونٹ کی قیمت بھی بعد میں دینا، ہمیں کھجور بھی بعد میں دینا، پہلے ہمیں اس نبی کے ڈیرے پہ لے کے چلو۔ اب ساری جماعت حضور کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی کے اندر پہنچی، اور اس وقت وہ یہودی تھے۔ حضور کریم علیہ السلام کے اس رویے کو دیکھ کر کہ انہوں نے قرض وقت پر پہنچایا اور قرض کے ساتھ کچھ کھجوریں بھی عطا فرمائی، اس رویے کو دیکھ کر پوری کی پوری جماعت کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اب رسول اللہ علیہ السلام کے وہ جو بی بی بیٹھی تھی خیمے کے اندر، اس نے صرف حضور کے چہرے کو دیکھا تھا
کہ آپ کا چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹ بول بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح مشکات شریف کے اندر آتا ہے ایک حدیث کے اندر، جس کا بی بی کا نام تھا ام معبد۔ جب رسول اللہ علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے نا، تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضور کریم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ایک غلام بھی تھے جس کا نام تھا عامر۔ اب جب راستے میں آئے، رسول اللہ علیہ السلام کو بھوک لگ گئی۔ اب ایک بی بی آئی جس کا نام تھا ام معبد، راستے کے اندر اس کا گھر آتا تھا۔ اب حضور وہیں پہ رکے، اور اس بی بی کا یہ طریقہ تھا، ریگستان کے درمیان اس کا گھر تھا، جو بھی اس کے گھر کے پاس سے گزرتا تو وہ بی بی اس کو کھانے کے لیے گوشت بھی دیتی اور کھجور بھی دیتی اور دودھ بھی دیتی تھی۔ یہ بی بی کا ایک انداز تھا، حالانکہ وہ غیر مسلم تھی، کافرہ تھی اس وقت۔ اب حضور کریم جب پہنچے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ بھوک لگی ہے۔ اب وہ جب ام معبد کا گھر آیا تو ابوبکر صدیق نے دستک دی، اندر سے ام معبد آئی اور پوچھا کہ کھانے کے لیے چیز ہے؟ ام معبد نے کہا میرا رویہ تو یہی ہے کہ کھانے کے لیے میں گوشت بھی دیتی ہوں، کھجور بھی دیتی ہوں اور دودھ بھی دیتی ہوں، لیکن آج یہ تینوں چیزیں میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک بکری پر پڑی۔ ام معبد کا جو شوہر تھا ابو معبد، وہ بکریاں چراتا تھا، وہ ساری بکریاں لے گیا، ایک بکری چھوڑ گیا تھا۔ وہ بکری اس لیے چھوڑ کے گیا تھا کہ اس بکری کے اندر کمزوری تھی، دودھ نہیں دیتی تھی، ہڈیاں اس کی کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ اب ابوبکر کی نظر اس بکری پہ پڑی، حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن ایک بکری کھڑی ہوئی ہے جو چل نہیں سکتی، تھنوں کے اندر دودھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اس ام معبد کو کہو اس بکری کو ہمارے پاس لے کے آئے۔ اب جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور فرمایا حضور کہتے ہیں بکری لے آئیں، تو ام معبد نے کہا یہ دیتی کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اب بکری دے دے، دودھ نکالنا ہمارا کام ہے۔ اب جب بکری آئی، جس بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، جو بکری چل نہیں سکتی تھی، اللہ کے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کچھ اور آیات پڑھی۔ آپ نے وہ آیات پڑھ کے اس بکری کی چھاتی پہ جب آپ نے ہاتھ پھیرا، آپ کا ہاتھ پھیرنا تھا، اللہ پاک نے اس بکری کے تھنوں کے اندر دودھ پیدا فرما دیا۔ اور پھر ام معبد کو کہا کہ برتن لے آؤ۔ اب وہ جب برتن لے کے آئی، مشکات شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ام معبد نے بھی دودھ پیا، ابوبکر صدیق نے بھی دودھ پیا، آپ کے غلام نے بھی دودھ پیا، حضور نے بھی دودھ پیا۔ ام معبد کو حضور نے کہا ام معبد برتن اور لے آؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ ام معبد کے گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے، دودھ ختم نہیں ہوا۔ یوں سمجھیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی ہاتھ کی برکت سے اس بکری کے تھنوں کا جو تعلق تھا وہ حوض کوثر کے ساتھ بن گیا۔ اب اس بکری کی اتنی عمر تھی کہ حضور کریم علیہ السلام کا بھی زمانہ گزرا، سیدنا ابوبکر صدیق کا بھی زمانہ گزرا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب قحط پیدا ہوا تو عمر بن خطاب نے اس بکری کے ذریعے سے لوگوں کو دودھ پلایا تھا۔ اتنی بکری وہ چل رہی تھی۔ اب حضور کریم دودھ پی کے منزل کی طرف چل پڑے۔ شام کو جب ام معبد کا گھر والا شام کو گھر واپس آیا، اس نے دیکھا کہ میرے گھر کے اوپر نور کی برسات ہو رہی ہے۔ اس نے ام معبد سے پوچھا ام معبد آج کوئی آیا تھا؟ ام معبد کو نام کا تو پتہ نہیں تھا کہ کون آیا تھا۔ اس نے کہا ہاں آیا تھا، لیکن ایک مبارک تھا جو آیا تھا۔ جاء رجل مبارک، ایک مبارک تھا جو آیا تھا، کیونکہ اس نے برکت دیکھی نا کہ ہاتھ پھیرا بکری کے تھنوں کے اندر دودھ پیدا ہو گیا۔ اب وہ سلسلہ چلتا رہا۔ یوں سمجھیں کہ ابو معبد روزانہ جاتا صبح، شام کو جب واپس آتا عصر کے وقت تو ام معبد بھی بیٹھتی، ابو معبد بھی بیٹھتا اور خود معبد بھی بیٹھتا اور حضور کا تذکرہ کرتے تھے۔ ابو معبد روزانہ آ کے پوچھتا آج مبارک آیا تھا۔ ہم اس کو اگر اپنے لفظوں میں کہیں تو یوں سمجھیں کہ ام معبد کے گھر کے اندر روزانہ حضور کا میلاد ہوتا تھا، حضور کی سیرت بیان کی جاتی تھی۔ اب ایک دن ام معبد اور اس کا بچہ سودا لینے کے لیے نہ نکل پڑے۔ ان کی بستی میں، ان کے علاقے میں وہ سامان نہیں ملا تو وہ دور نکلے، اتنے نکلے مدینے میں پہنچ گئے۔ اب مدینے کی گلیوں کے اندر ام معبد کے بیٹے نے سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھا۔ جیسے ہی دیکھا تو حدیث کے اندر لفظ آتے ہیں کہ فسات الطخل،
بچے نے چیخ ماری یا اماں، اے میری ماں، وہ دیکھو مبارک کا ساتھی جا رہا ہے۔ اب معبد بھاگتی بھاگتی گئی ابو بکر صدیق کے پاس اور کہا، ابو بکر صدیق کو سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق وہ مبارک کہاں ہیں؟ اب ابو بکر صدیق پریشان کہ مبارک تو کوئی تھا نہیں، انہوں نے نام تو اپنی طرف سے رکھا ہوا تھا مبارک، ان کو تو پتہ نہیں تھا۔ تو اس ماں نے کہا کہ وہ مبارک جو اس دن آیا تھا ہماری بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا تھا، وہ مبارک۔ تو حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے کے مسجد نبوی کے اندر آئے۔ وہ بھی اس وقت غیر مسلم تھی، حضور کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اب جب گھر واپس گئی معبد دوبارہ شام کو واپس آیا، آتے ہی اس نے کہا معبد لگتا ہے آج مبارک پھر گھر آیا تھا۔ اس نے کہا کیسے؟ آج نور کی دوبارہ برسات ہو رہی ہے۔ معبد نے کہا ابو معبد آج مبارک نہیں آیا تھا، آج ہم مبارک کے گھر سے ہو کے آ رہے ہیں۔ اب ابو معبد بھی گیا، اس نے بھی حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی اگر لوگوں کو زبان سے تبلیغ نہ کرتا، اللہ نے آپ کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھتے اور وہ مسلمان ہو جاتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ تیری کالی کالی زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ کہ تیرے رب نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کے لیے جو آخرت ہوگی گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہوگی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کی جو آخرت ہوگی گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہوگی۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضور آپ کے آنے والے دن، آنے والا مستقبل گزرے ہوئے ماضی سے زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ اب ہم دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کا سردار بنایا، معراج کروائی، اور اللہ کے نبی جس چیز کو چھوتے تھے اس چیز کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی۔ جیسے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میری سوئی گم ہو گئی، میں سوئی تلاش کر رہی تھی، اب مجھے سوئی نہیں مل رہی تھی، اتنے میں حضور کریم تشریف لائے۔ آپ کے چہرے کی نورانیت اتنی تھی کہ وہ جو اندھیرا تھا وہ اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو گیا۔ جب روشنی میں تبدیلی ہوا تو حضور کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے گمی ہوئی سوئی مجھے مل گئی۔ اب حضور کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آنے والا آپ کا زمانہ کل سے بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی سے کئی معجزات کا ظہور ہوا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ رب العزت نے اس آیت کا نزول فرمایا نا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، تو اللہ کا نبی سجدے میں چلا گیا۔ جب سجدے میں گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کہ چاہتے کیا ہیں۔ اب جب آئے تو حضور کریم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ پاک نے آپ کو دو چیزوں کا اختیار دیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے یا تو آپ اپنی آدھی امت کو بخشوا دیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یا پھر آپ اختیار لے لیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، جبرائیل اوپر چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا کہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ نے دوبارہ بھیجا۔ الغرض حضرت جبرائیل بار بار آتے رہے، حضرت جبرائیل نے اتنا کہہ دیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے امتی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ پاک اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے۔ میرے نبی نے پھر بھی سر سجدے سے نہیں اٹھایا، فرمایا اللہم امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرا محبوب چاہتا کیا ہے؟ فرمایا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں پڑا ہوا ہو، ہر ایک کو میں جنت کے اندر داخل فرماؤں گا۔ تو رب فرماتا ہے
اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت کے نزدیک جتنی قرآن کی ساری آیتوں سے سب سے اعلیٰ جو آیت ہے وہ یہی آیت ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب ہم دیکھیں اللہ نے ہمارے نبی کو کتنا عطا فرمایا ہے، وہ کمالات وہ جمالات عطا فرمائے کسی اور نبی کو عطا ہی نہیں فرمایا۔ اور اگر ہم صرف اللہ پاک نے جو ہمارے نبی کو کمالات و جمالات عطا فرمائے، صرف جو قرآن میں ذکر آیا ہے اگر ہم اس کو بھی شمار کریں تو ہماری عقلیں تنگ رہ جائیں گی۔ اتنی بڑے عظیم معجزات اللہ پاک کے نبی سے ظہور ہوئے ہیں۔ اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ہم نے آپ کو نہیں پایا یتیم؟ تو پھر جب ہم نے آپ کو یتیم پایا، در یتیم، تو پھر ہم نے آپ کو فآویٰ ٹھکانہ عطا فرمایا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی آپ 2 ماہ کے پیٹ کے اندر تھے، تو آپ کے والد ماجد فوت ہو گئے اور آپ کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب آپ پیدا ہو گئے، ابھی آپ کی عمر 4 سے 6 سال کے درمیان تھے، تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی کفالت ابو طالب نے کی۔ اسی طرح آپ کا سلسلہ چلتا رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو در یتیم بنایا ہے، اور در یتیم ایک موتی کا نام ہے جو تمام موتیوں سے اعلیٰ ہے۔ ہمارے نزدیک بھی یتیم ہوتے ہیں، لیکن وہ یتیم حضور کریم نہیں تھے، در یتیم تھے جو تمام یتیموں سے حضور کریم علیہ السلام اعلیٰ تھے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ اعلیٰ حضرت اس آیت کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا۔ حضور کریم اللہ سے اتنی محبت فرماتے تھے، محبت میں گم پایا، فہدیٰ، تو آپ نے اللہ پاک نے حضور کو ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ پھر فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، فاغنیٰ، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ دینے والا ہے اور محمد مصطفیٰ تقسیم کرنے والا ہے، آپ کو اتنا عطا فرمایا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ فاما الیتیم فلا تقہر۔ اے نبی اگر آپ کے پاس کوئی یتیم آ جاتا ہے تو اس کو جھڑکیے نا، آپ اس کو پیار محبت سے بات کیجیے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کوئی اگر آپ کے پاس سائل آتا ہے تو اس کو بھی آپ نے نہیں جھڑکنا۔ اب دیکھیں سائل ہر قسم کا ہے، کوئی سائل دولت مانگنے والا ہے، کوئی سائل پراپرٹی مانگنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر مطلقاً آیا ہے کہ سائل کوئی بھی آتا ہے تو حضور آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اب اگر ان سائل کو دیکھیں تو کہیں پہ حضرت سیدنا معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ جاتا ہے۔ اب وہ جب بازو کٹتا ہے تو حضرت سیدنا معوذ کو چاہیے کہ وہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتے، طبیب کے پاس جاتے، لیکن وہ حضور کے پاس آئے اور فرمایا حضور میرا بازو کٹ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے لعاب نکالا اور اس بازو پہ لگایا، وہ ٹوٹا ہوا بازو حضور کے لعاب کی وجہ سے صحیح و سلامت ہو گیا۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جنگ کے اندر آنکھ نکل گئی، نکلی ہوئی آنکھ حضور کے پاس لے کے آئے اور فرمایا حضور یہ آنکھ نکل گئی ہے۔ حالانکہ طبیب کے پاس جاتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے، لیکن اللہ کے نبی کے پاس جب حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور کریم نے لعاب دہن نکالا اور آپ کی آنکھ پہ لگایا، وہ نکلی ہوئی آنکھ بالکل صحیح اور سلامت ہو گئی۔ صرف صحیح سلامت نہیں ہوئی بلکہ حضرت سیدنا قتادہ فرماتے ہیں جو آنکھ نکلی نہیں تھی، جو حضور کی لعاب کی وجہ سے صحیح ہوئی، اس کی نظر پہلے والی آنکھ سے کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ حضور اللہ نے فرمایا نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ حضور کوئی بھی سائل آتا ہے اس کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے۔ اب ایک دیہاتی شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری بیٹی کی شادی ہے
اور ہمارا رسم اور رواج ہے کہ ہم بیٹی کو خوشبو لگاتے ہیں، اور میرے پاس خوشبو نہیں ہے، میں آپ کے پاس خوشبو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اور حضور کہہ دیتے میں نے دکان تھوڑی لگائی ہوئی ہے خوشبو کی۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ایک شیشی لے کے آؤ، وہ شیشی لے کے آئے، رسول اللہ نے اپنے بازو سے اس شیشی کو بھرا اور فرمایا جاؤ یہ اپنی بیٹی کو لگا دینا۔ اب وہ شخص دیہاتی جو تھا وہ جیسے ہی گیا، اس نے وہ شیشی کے ڈھکن کھولا، خوشبو اتنی پھیلی، اس شخص کے گھر کے قریب جتنے بھی گھر تھے سارے لوگ پوچھنے آ گئے اور بھائی خوشبو کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا بھائی خوشبو نہیں لے کے آیا، میں تو نبی کریم علیہ السلام کا پسینہ لے کے آیا ہوں۔ اب لوگوں نے اس گھر کو خوشبو والا گھر کہنا شروع کر دیا۔ یہ بیٹی تھی۔ اب دیکھیں بیٹی کی خاطر ایک باپ نے گیا نبی کے پاس خوشبو لینے کے لیے۔ حضرت سیدنا صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ آپ کا ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ آپ فرماتے میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے، میں ان 2 اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے اپنے تیسرے اونٹ کے اوپر گیا، تلاش کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ میرے 2 اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ اس جگہ کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے گیا اس بابے سے پوچھا کہ بھئی میرے یہ اونٹ ہیں، مجھے آپ واپس کریں۔ ابھی میں نے یہ بات کی تھی تو اس بابے نے ایسے بلند آواز سے کہا اگر بیٹا پیدا ہو تو بتا دینا، اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر دینا۔ اب سیدنا صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے اس بابے سے پوچھا بابا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا ہمارا رواج ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کی کفالت کرتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا سب کا یہی رواج ہے؟ آپ نے کہا جی۔ سیدنا صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر وہ بیٹی میں لینا چاہوں تو مجھے دو گے آپ؟ تو اس بابے نے کہا ہاں دوں گا، لیکن شرط ہے آپ جو 2 اونٹ لینے آئے ہوئے ہو وہ لوگ بھی نہیں، اور جو تیسرا اونٹ جس کے اوپر چڑھ کے آئے ہوئے ہو یہ مجھے آپ دے کے جاؤ گے، 3 اونٹ دو گے پھر آپ کو بیٹی دوں گا۔ حضرت سیدنا صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ مجھ سے 3 اونٹ لے لیں اور مجھے وہ بیٹی دے دیں۔ اب وہ آپ بیٹی لے کے چلے آئے۔ کافی عرصے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس پہنچے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میں مومن نہیں ہوں، مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی نیکی کا کام کرے تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے کیا اجر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے گھر کے اندر اس وقت 360 بیٹیاں ہیں، 360 بیٹیاں ہیں، اور ہر بیٹی کو میں نے 3 اونٹ دے کر خریدا ہے۔ کیا ان 360 بیٹیوں کی جو میں نے پرورش کی ہے کیا ان کا مجھے اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ اجر ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے تو کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے، یہ اجر ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہو گیا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ہے کہ جس بندے نے یا جس بھائی نے جس باپ نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو پڑھایا لکھایا، اچھی جگہ پہ نکاح کیا، رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کی میں ضمانت دیتا ہوں جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں وہ جنت کے اندر بھی ایسے میرے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ اب دیکھیں یہ انگلیاں جدا ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے بیٹیوں کی کفالت کی پرورش کی تو وہ بھی جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الصَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب نعمت کسی بھی صورت کے اندر ہو، وہ بیٹے کی پیدائش، اب دیکھیں نا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم بڑی خوش ہو جاتے ہیں، بیٹی پیدا تو ہمیں اس کے ساتھ بھی خوش ہونا چاہیے کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہے رب بیٹا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے رب بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ اب اسی آیت کے زمرے کے اندر جو ہم رسول اللہ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں وہ بھی اسی آیت کے ذریعے مناتے ہیں، کیونکہ رب نے فرمایا نا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب خود بتائیں کہ اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی نعمت ہے؟ حضور کریم کی ذات سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ کوئی نعمت نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ تو اب ماہ ربیع الاول آ رہا ہے تو انشاءاللہ دھوم دھام سے ہم میلاد منائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ جو مختصر سا بیان ہوا، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔